السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ علامہ ابن قیم نے درود شریف پڑھنے کے 39 فوائد ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے چند اہم فوائد آپ کو یہاں بتاتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے ہر دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اذان کے بعد مسنون دعا سے پہلے اگر درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور درود شریف کثرت سے پڑھنے سے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے۔ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر، اس کے عمل اور رزق میں برکت آتی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جسے کوئی سخت حاجت پیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ یہ مصائب اور آلام کو دور کر دیتا ہے اور روزی میں برکت اور حاجات کو پورا کرتا ہے۔ صاحب تحفۃ الاخیار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود شریف پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ پھر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک نیک آدمی تھا، اس نے یہ حدیث سنی تو غلبہ شوق کے ساتھ 500 بار درود شریف روزانہ کا ورد شروع کر دیا، اور اس درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا اور کوئی سبب بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو۔ تو میں نے کہا چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے پھر کہا کہ آدھا حصہ پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تمہیں تمہاری پریشانی سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لیں گے۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ دوستو، ویسے تو درود شریف کسی وقت یا کسی موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے،
ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، مثلا ہر نماز کے آخری تشہد میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں، اور ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع یہ ہیں کہ جیسے دعا سے پہلے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ تو اس لیے کوئی بھی دعا مانگی جائے تو دعا کرنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھا جائے اور دعا کے بعد بھی درود پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے رہا ہوں، تو ذکر کرنے اور سننے والے، آپ سننے والے ہیں تو دونوں کو، کرنے والے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ تو اس لیے آپ پر بھی یہ ضروری بنتا ہے کہ آپ بھی اپنی زبان مبارک سے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی بول دیں، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی بعض خصوصیات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم اس دن مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ قبر میں آپ کا جسد اطہر تو بوسیدہ ہو جائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا وہ یقیناً بد نصیب اور بہت ساری برکات سے محروم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار آمین کہا۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک کو خاک میں ملائے، اور ایک روایت میں اس کی جگہ ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے کہ جو ماہ رمضان کو پالے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں 3 بد دعاؤں پہ صرف آمین کہا ہے، ورنہ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس گناہگار امت کے لیے ہمیشہ دعائیں ہی دعائیں کی ہیں اور رحمتیں ہی اور عافیتیں ہی مانگی، لیکن ان 3 مواقع پر کہ جب رمضان کو پالے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے تو میں نے کہا آمین۔ اور پھر دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک کو خاک میں ملائے جو والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو، تو میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک کو خاک میں ملائے کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ دوستو درود شریف ایک مختصر سی عبادت ہے،
آپ صرف اس مختصر درود کو ہی اپنا کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، وظیفہ بنا لیجئے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ورنہ کم از کم روزانہ کے معمول میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیجئے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود کو 500 مرتبہ پڑھنے میں شاید بہت کم سمے لگتا ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں تو بہت آسانی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں، تمام مشکلات، تمام حاجتیں، تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی، جادو جنات کا توڑ ختم ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حقوق ادا کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور روز قیامت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بہت خوبصورت ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک گروپس پر ضرور شیئر کیجئے گا، کنجوسی نہیں کیجئے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور دبائیے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبا دیجئے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔